تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دائیوں نے کہا کہ یہ بچہ یتیم ہے، اس کے بدلے ہمیں کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا، چھوڑ کر چلی گئی۔ اور آخر میں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی اور دستک دی دروازے پہ۔ جب دروازہ کھولا تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آمنہ، سنا ہے تیرے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، مجھے دکھا تو صحیح۔ حضرت آمنہ نے کہا کہ بچہ دکھا دوں گی، لیکن پہلی بات میری سن لے کہ بچہ یتیم ہے۔ حضرت حلیمہ نے کہا کہ پہلے دیکھنے تو دے کہ بچہ یتیم ہے، لیکن ہے کیسا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ نے دیکھا اور نور علی نور تھے، اور میں یہاں کہتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنا حسن تھا، دیکھتے دیکھتے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے دیکھتے عورتوں نے، مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں بھی کاٹ ڈالی۔ اور یہاں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ نے اپنی گردنیں کٹا ڈالی، وہاں انگلیاں کٹائی اور یہاں صحابہ نے اپنی گردنیں کٹا دی۔ اور جب حضرت حلیمہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا اور دیکھتی رہی دیکھتی رہی دیکھتی رہی، نگاہ نہیں ہٹا رہی، اور حضرت حلیمہ نے کہا کہ آمنہ اس بچے کو میں لے کر جاؤں گی۔ اور حضرت حلیمہ نے کہا کہ لے جاؤ، لیکن بچہ یتیم ہے۔ حضرت حلیمہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں اس کی پرورش کروں گی۔ اور اسی حال میں اللہ پاک نے جبرائیل کو کہا، جبرائیل جا، آج میں نے اپنا محبوب دنیا میں بھیج دیے ہے، جا کر دیکھ کر دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب دنیا اس مکہ کی زمین پر آئے اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کمرے میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور واپس جا کے کہتے ہیں کہ اللہ، میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھی گیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس بھی گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال بھی دیکھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر بھی دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صبر بھی دیکھا اور ان کی مشکلات بھی دیکھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس بھی گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن بھی دیکھا، ان کا جمال بھی دیکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی گیا، سارے نبیوں کو دیکھا۔ لیکن جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، میں نے مکہ بھی، مشرق بھی دیکھا، شمال بھی دیکھا، جنوب بھی دیکھا، غروب بھی دیکھا، ہر طرف دیکھا، لیکن ایسا بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جبرائیل، تو دیکھتا کہاں؟ میں نے اس سے پہلے ایسا بچہ بنایا ہی نہیں ہے۔ اور عربی کا شاعر کہتے ہیں، حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا، رب محمد بڑھا کے قدم توڑ دیتا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ جبرائیل، میں نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا ہے جس میں آمنہ کے لال کو بنایا ہے، اور اتنا خوبصورت۔ اور پھر آگے فرما دیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور وہ نبی ہمیں دیا ہے جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اور وہ صرف مکہ کے لیے رحمت للعالمین نہیں ہے، اور وہ صرف ادھر مدینہ منورہ کے لیے رحمت للعالمین نہیں ہے، بلکہ پوری کائنات کے لیے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اور قیامت والے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہوں گے۔
قیامت کا میدان لگا ہوگا، میدان محشر لگا ہوگا، اور اللہ پاک غصے میں ہوں گے، جلال میں ہوں گے، کیونکہ ہمارے کام ایسے ہیں۔ ہمارے کام وہ نہیں ہے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہو، ہمارے کام تو وہ ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہو۔ قدم قدم پہ ہم گناہ کر رہے ہیں، قدم قدم پہ ہم اللہ کے حکموں کو پامال کر رہے ہیں، قدم قدم پہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کر رہے ہیں۔ اور میدان محشر لگا ہوگا، اللہ پاک کہیں گے پیغمبر کس سے حساب شروع کروں؟ کوئی ہے جس سے حساب شروع کروں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کریں گے تو اللہ کا غصہ اور جلال ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ کیوں کہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دنیا کا میں نے قرضہ اتار دیا ہے، احسانات کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایسی شخصیت ہے جس کا بدلہ قیامت والے دن اللہ رب العزت خود اسے دے گے۔ اور اس وجہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان محشر میں بارگاہ عالی میں پیش کریں گے تو اللہ رب العزت کا غصہ اور جلال ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر اللہ رب العزت حساب پیش کریں گے، لیکن وہاں بھی نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ ہر نبی نفس نفسی کے عالم میں ہوگا، ہر پیغمبر نفس نفسی کے عالم میں ہوگا، ہر رسول نفس نفسی کے عالم میں ہوگا، کیونکہ میدان محشر ہے۔ اور وہاں بھی جو شفاعت کرنے والی ذات ہوگی وہ ایک ہی ذات ہوگی جس کا نام ہوگا حضرت محمد۔ حضرت محمد یہاں جو درود شریف پڑھتا ہے ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا جاتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو درود شریف پڑھا جا رہا ہے فرشتے ہماری حاضری دے رہے ہیں کہ آج فلانی مسجد میں اے نبی تیرے امتی درود شریف تجھ پہ پڑھ رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور وہاں وہ رحمت للعالمین ہوں گے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑھ جائیں گے، سجدے میں پڑھ کے رو کے کہیں گے، اور اللہ پاک کہیں گے کہ اے میرے پیغمبر ارفع رأسک، اپنا سر اٹھا، مکھڑا جھکا اور اپنی امت کو جنت میں لے جا۔ سر تو اٹھا، بات تو بتا، وجہ کیا ہے، سجدے میں کیوں پڑ گیا ہے؟ اور اللہ کا پیارا محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے کہیں گے کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے، اس گنہگار امت کو بخش دے۔ اور ایک ایسا شخص بھی ہوگا جس کا نامہ ایمان بالکل خالی ہوگا، جس کے نامہ ایمان میں کچھ ذرہ برابر بھی نیکی نہیں ہوگی، ذرہ برابر بھی، ایک ذرے کے برابر بھی نیکی نہیں ہوگی، اور اللہ پاک کا غصہ جلال آ جائے گا اور غصے میں آ جائیں گے۔ اللہ پاک کہیں گے کہ فرشتوں جاؤ اسے لے جاؤ گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دو، اور جب فرشتے اس کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کر جانے لگیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ کر پیچھے جائیں گے اور فرشتوں کو کہیں گے کہ او فرشتوں رک جاؤ، اس کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اور فرشتے کہیں گے کہ اللہ کا حکم ہے، یہ بڑا نافرمان ہے، اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی بھی نہیں ہے، اس کے نامہ اعمال